بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جس شخص نے اونٹنی کا 2 بار دودھ دوہنے کے درمیانی وقفے کے بقدر، یعنی بالکل تھوڑا سا وقت بھی راہ خدا میں جہاد کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سیدنا سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ تعالی سے شہادت مانگتا ہے، اللہ تعالی اسے شہداء کے مقام و مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، اگرچہ اسے اپنے بستر پر ہی موت آئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اس بنا پر جنت میں داخل ہو گیا کہ وہ قیمت یا قرضے کا تقاضا کرتے ہوئے اور ادائیگی کرتے ہوئے نرمی برتا کرتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے قرض معاف ہی کر دیا تو روز قیامت اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی اگائے پھر اس سے انسان پرندے یا چوپائے کھا لیں تو یہ اس کا صدقہ بن جاتا ہے۔ سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کے جائز استعمال کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت 5 نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو بھی شخص اپنی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔